السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، رمضان کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے الصیام الممنوع والمکروہ، یعنی ممنوع اور مکروہ روزے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے، یعنی عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنا منع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو عبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان دونوں دنوں کے روزے رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن جب تم روزے ختم کرو، دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کا روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلا کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات، یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی آدمی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کے رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، صوم وصال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا مکروہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے ایک یا دو روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے ایک یا دو روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلسل روزے رکھنا منع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ کے روزے رکھنا منع ہے، البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منی میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے،
عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حاجی کو عرفات میں 9 ذوالحجہ یوم عرفے کا روزہ رکھنا منع ہے، یعنی حاجی کو۔ ام فضل رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھے ہوئے سمجھا، تو میں نے آپ کے پاس دودھ بھیجا جسے آپ نے نوش فرمایا۔ اس وقت آپ عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے تو نفلی روزے نہ رکھو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا منع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صرف عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی یوم عاشورہ 10 محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے۔ مسلم شریف۔ معزز سامعین، صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن بسر اپنی بہن سما رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو۔ اسے ترمذی نے حسن کہا اور نسائی اور ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا، لہٰذا آپ نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ معزز سامعین، ممنوع جو ہے مکروہ روزے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والصلاة والسلام علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔